دل سے کینہ صاف ہوگا، بیماری صاف ہوگی، دل سے گند صاف ہوگا، تب تو اس دل میں فاروق بھی آئے گا، حسین بھی آئے گا۔ ورنہ جو تماشا انہوں نے کیا ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، انہوں نے بھی واہ حسین کیا، ہم بھی واہ حسین کر رہے ہیں، فرق کیا ہے؟ اتنا فرق ہے، ان کے سینے میں کینہ تھا، انہوں نے حسین کا نام لیا، ہمارے سینے میں مدینہ تھا، ہم نے حسین کا نام لیا ہے۔ جس بیماری کو میرے عزیزو ہم رکھ رکھاؤ کے لیے، جس بیماری کو میرے عزیزو ہم اس کی دن کی مناسبت کے لیے اپنی زندگی میں، اپنے اولاد کی زندگی کے اندر لے کے آ رہے ہیں، خدا نہ کرے یہ بیماری ہمارے لیے جان لیوا بن جائے۔ سارے کے سارے میرے عزیزوں، میں ادب میں دائرے میں بات کروں گا، مجھے کسی سے اختلاف نہیں، سارے کے سارے یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک کپڑے پہننے والے کالے سارے تو اہل تشیع نہیں تھے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ میں کڑا پہننے والے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائی کوئی نہیں کی، فرمایا برا ہے وہ آدمی جو ہاتھ میں کڑا پہنتا ہے۔ پتہ نہیں کس کے نزدیک ثواب ہوگا، جزا ہوگی، کس کے نزدیک عباس کی سنت ہوگی، علی اصغر علی اکبر کی سنت ہوگی۔ میرے عزیزو، امام الانبیاء کے طریقے کے آگے ہم کسی کا طریقہ برداشت کو ہی نہیں کر سکتے۔ پیدائش سے لے کے حلیمہ سعدیہ کی گود تک، پھر شیمہ کی لوریوں تک، پھر میرے عزیزو مکہ مدینے کی زندگی میں صدیق کے کندھوں سے لے کر یار غار اور مزار تک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھنا ہے۔ جو نبی نے پہن کے دکھائیں گے، جو نبی نے اوڑا اوڑھ کے دکھائیں گے، جس چیز کو نبی نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، جس چیز کو نبی نے کہہ دیا لے لو لے لیا، جس سے انکار کر دیا رب العالمین کی قسم ہے وہ چیز جتنی بھی اچھی ہو جائے ہمیں پاؤں کی ٹھوکر کے اوپر بھی وہ گوارا کوئی نہیں۔ یہ تو آج آپ کا میرا مزاج ہے، آپ کا میرا حوصلہ ہے میرے عزیزو، جیسے چاہو ویسے کر لیا، سنت کو اونچا کر دیا، سیدھا کر دیا، ٹیڈا کر دیا، بنگا کر دیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اب حضرت عمر کے بچے نے آپ کے سامنے عرض کر دی، ابا جان اگر یہ حدیث یوں ہو جاتی، اگر یہ یوں ہو جاتا ابا جان تو کیا ہوتا؟ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ سے اٹھے، اپنی نیام سے آپ نے تلوار باہر نکال لی، فرمایا بیٹا تو زیادہ سیانا یا آمنہ کا لال زیادہ سیانا، یا تو عقل مند ہے یا اللہ جل شانہ نے تیرے لیے بہتر اتارا۔ جس چیز کو خدا نے پسند کیا، جبرائیل جس چیز کو لے کے آیا، امام الانبیاء کی زبان سے کلوایا، آج عمر کا بیٹا اتنا بڑا علم والا ہو گیا کہ آج اس چیز کو کہہ رہے اگر یوں ہو جاتا تو یوں ہو جاتا۔ بچے ابھی فیصلہ کرنا پڑے گا، میں جج ابو بکر کو نہیں بناؤں گا، جج میں عثمان علی کو نہیں بناؤں گا، بلکہ میں اپنے ضمیر کو جج بنا کے فیصلہ کرتا ہوں۔ تیری جرأت کیسی ہوئی تو نے نبی کے حدیث کو کہہ دیا اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، لے میرے دل نے فیصلہ کر دیا، تو نے نبی کی حدیث پر یوں کہہ دیا، آج کے بعد اس گھر کی چھت کے نیچے بیٹا رہے گا یا باپ عمر بن خطاب رہے گا، نکل میرے گھر سے باہر۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے چاچا جی آج ابا جان نے مجھے گھر سے نکال دیا، تو نے کون سی گستاخی کی؟ کہ رب اکبر کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان ہو رہا تھا، اللہ والوں سے سنا کہ میں نے یوں کہہ دیا اگر ایسے نہیں ایسے ہوتا، اس بات کو میرے باپ نے گوارا نہ کیا، مجھے گھر سے باہر نکال دیا، چاچا ایک مرتبہ معافی دلا دے، انڈا ایسی بات نہیں کروں گا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے کہ عمر بھلا کیا بات ہے، جوان اولاد کے ساتھ ایسے کرتے ہیں؟ بچے نے حدیث کا انکار تو نہ کیا، بچے نے یوں معاملہ تو نہ کیا، بلکہ زبان سے نکل گیا اگر ایسے ہوتا اس کی ناقص عقل ہے، اللہ کے رسول کا علم کامل ہے، کوئی بات نہیں عمر تو سمجھدار ہے، جاندی کر دے، ایک مرتبہ معاف کر دے۔ مسکرا کے فرمایا ابو بکر ٹھیک ہے تیرے کہنے پہ معاف کر دیا۔ اچانک جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے ہنسی اڑ گئی، آپ رونے لگ گئے، مگر تو نے معاف تو کروا دیا، ایک بات کا فیصلہ کر کے جا، جو بات میرے بچے نے میرے سے کی اگر یہی بات تیرا بچہ تیرے سے کرتا تو کیا تو برداشت کرتا؟ جناب صدیق اکبر نے سنا، اپنی نیام سے تلوار باہر نکال لی، فرمایا عمر تو نے سن کے اسے گھر سے نکال دیا، رب العالمین کی قسم ہے اگر میرے بچہ میرے سامنے کرتا میں تو تلوار چلا کے اسے دنیا سے ہی نکال دیتا۔
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. کیسا ایمان لائے تمہیں قرآن میں تلاش نہیں کرنا پڑے گا. وہ لوگوں محمد کے یاروں کو دیکھ لو, نبی کے بلال کو دیکھ لو, چلتے پھرتے قرآن نظر آئیں گے. ابو بکر عمر عثمان علی کو دیکھ لو, چلتے پھرتے تمہیں قرآن نظر آئیں گے. یہ بات میں اپنے پلے سے نہیں کہہ رہا. جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمعے کے دن ہاتھ پکڑ لیا کہ عمر خبردار, اس وقت میں تجھے منبر پہ جانے نہیں دوں گا جب تک تو مسجد میں دیر سے آنے کی وجہ نہیں بتائے گا. کب سے ساری مسجد بھری پڑی ہے, لوگ جمعے کا انتظار کر رہے ہیں, غریب بھی ہیں امیر بھی ہیں, کام کاج کرنے والے لوگ ہیں. عمر بتا دیر سے کیوں آیا, ورنہ تجھے منبر پہ چڑھنے کی اجازت کوئی نہیں. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑا, منبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ لے گئے, جہاں کھڑے ہو کے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمانا تھا. فرمایا عبد الرحمن بن عوف خدا تیرا بھلا کرے, تو نے پوچھ لیا, اگر پردے میں پوچھ لیتا عمر کے گھر کا بھرم رہ جاتا, تیرا کہا جاتا. اگر تو نے مجمع میں پوچھ لیا, تو نے مسجد کے دروازے پر آ کر اعلان کیا, اب اس کا جواب مجھے منبر پر چڑھ کے جب بتانا پڑے گا. جناب عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے ہاتھ چھڑایا اور منبر پہ چلے گئے, اور ٹھنڈا ہو کر برا ٹھنڈی سانس لی, اور سانس لے کے فرمایا خدا بھلا کرے عبداللہ کی اماں کا, آج اگر وہ کپڑے دھونے نہ بھولتی تو عبد الرحمن بن عوف کی انگلی کا مجھے سامنا نہ کرنا پڑتا. جناب عبد الرحمن بن عوف کہتے میں نہیں ہوں دیکھا, میں کو ہو یہ کیا کہہ دیا. عمر جان دی کر چل کوئی بات نہیں, پردے میں بتا دیو کہ نو 1400 سال کے بعد مجھے لوگ گالیاں دیویں گے, 1400 سال کے بعد لوگ میرے خاندان پر, میرے کردار پر, میرے ایمان پہ انگلی اٹھائیں گے. مجھے اپنا دامن آج صاف کرنے دے تاکہ غلامان صحابہ, اللہ اکبر, قیامت غلامان صحابہ کو موقع مل جائے گا عمر کے کردار کا. غلامان صحابہ جتوئی سے لے کے پوری دنیا تک محمد کے یاروں کا دفاع کرتے رہیں گے. بابو جی بیٹی کی رخصتی کا وقت آتا ہے, بیٹی جب رخصت ہوتی ہے پھولوں والی گاڑی میں جب اس بیٹی کو بٹھایا جاتا ہے, اللہ کی قسم گاڑی جو 10,000 کرائے پہ آئی اس کا ڈرائیور بھی رونے لگ جاتا ہے, چاول پکانے والا کھانا پکانے والا بھی رونے لگ جاتا ہے, ٹینٹ لگانے والے شادی حال کے ویٹر بھی رونے لگ جاتے ہیں. اگر تیری بیٹی رخصت ہو رہی ہے اللہ اکبر اور عزت کے ساتھ گھر سے نکلے, تیری آنکھ میں پانی آ جاتا ہے, محمد کی دھیاں تماچے کھا گئی, امت کی عزت بچا گئی, خدا پاک کی قسم ان کا احساس کرنے والا کوئی نہیں. اللہ اکبر. فتح مکہ کا موقع آیا, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب معافی کا اعلان کیا تو اللہ اکبر, پتہ ہے رسول اللہ کے سامنے کون آ کے بیٹھ گیا تھا, اپنے سر پہ پگڑی باندھ کر, اپنا ماتھا چھپا کر, اپنی آنکھیں چھپا کر, اپنی گالیں چھپا کر, اپنے ابرو رخسار چھپا کر احبار بن اسود حضور کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آنکھیں دکھا رہے اور آستین چڑھا کر باہیں آگے کر دی کہ یا رسول اللہ آج بڑے بڑے کافروں کو معاف کر دیا, سمیہ کے قاتل اس کے اولاد کو معاف کر دیا, بلال کے جس نے چمڑے ادھاڑے اس کو معاف کر دیا, تیرے گھر کے راستے میں کانٹے بچھائے اس کو معاف کر دیا. اگر سب کے لیے معافی کا اعلان ہے تو پھر میرے لیے بھی معافی کا اعلان کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے اپنا چہرہ دکھا, کہ چہرہ دکھا کے معافی مانگی تو کیا مانگی. آپ نے فرمایا چہرہ نہیں دکھا تو اپنا جرم ہی بتا دے, کہ جرم بتا کے معافی مانگی تو کیا مانگی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم رضوان کہنے لگے کملی والے یہ زیادہ ہی بول رہا ہے, آپ اجازت دو نا تلوار کی نوک پر اس کا سر رکھ دے. فرمایا نہیں. جب میرے عزیزوں ہر طرف سے اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا, تو حضور نے مسکرا کے فرمایا کیا یاد رکھے گا, جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. کہنے لگا پکی بات ہے, اگر چہرہ دکھاؤں گا پھر ہوگے تو نہیں. آپ نے فرمایا نہیں میں اللہ کا نبی ہوں, سورج اپنی روشنی چھوڑ سکتا ہے, چاند اندھیروں میں ڈوب سکتا ہے, میری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ تو اس کی اخیر ہی ہو گئی. آپ نے فرمایا اس کا میرا معاملہ رہنے دو, اب تو اپنا چہرہ دکھا. کہنے لگا کملی والے وعدہ کر, اپنے صحابہ کو گواہ
बना तो फिरेगा तो नहीं? आपने फरमाया नहीं नहीं फिरूंगा। उसने यूं करके चेहरे से कपड़ा हटाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लेने में ही परेशान हो गए। चेहरा सामने देखा, इतना बड़ा दुश्मन बैठ गया। अल्लाह के नबी हाथ फैला फैला के कह रहे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अल्लाह अकबर। साहबा साथ रोने लग गए। अर्ज किया रसूलल्लाह कौन आ गया? आपने फरमाया इसका चेहरा देख लो, मेरी बेटी ज़ैनब का कातिल मेरे सामने आके बैठ गया है। हाय मैंने इसे माफ कर दिया। रो के मेरे नबी ने फरमाया वो मेरे अजीजों अहबार भी नस्बत करने लगे। जब रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू देखे, मेरे भी आंसू थम न सके। मैंने कहा रसूलुल्लाह माफ कर दिया ना? कहा माफ कर दिया ना। अल्लाह अकबर। हुजूर ने चेहरे पर हाथ रख के मुंह फेर लिया। फरमाया अहबार मैंने तुझे माफ तो कर दिया, लेकिन मेरे सामने ना आया कर। जब तू मेरे सामने आता है तो मेरी ज़ैनब का चेहरा मेरे सामने आ जाता है, मेरी दुखियारी ज़ैनब मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। अल्लाह अकबर। साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह इसने आपकी बच्ची को कैसे मारा था? फरमाया जब मेरी बच्ची मक्के से हिजरत करके मदीने आ रही थी, इस अहबार बिन अस्वद ने नेज़ा लेके मेरी बच्ची के पेट में मारा था। मेरी बच्ची की सवारी पर भी मारा था। सवारी बिद की, मेरी बच्ची जमीन पे गिरी, मेरी बेटी का हमल भी ज़ाया हो गया। अल्लाह अकबर। इसी दुख में मेरी बेटी दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह अकबर। अहबार मेरे साथ वादा कर, मैंने तुझे माफ कर दिया, आइंदा मेरे सामने ना आइयो। अहबार कहने लगे उस वक्त मुझे जमीन फटी न मिली, उस वक्त मुझे आसमान न मिला। हुजूर को रोता देख के मेरा दिल चाहा जमीन खुले में जमीन के अंदर ही दफन हो जाओ, मैं हुजूर को चेहरा ना दिखाऊं। अल्लाह का नबी मेरी वजह से रोया। कहा अल्लाह अकबर। न फिर मैंने आओ देखा ना ताओ देखा। मैंने कहा कमली वाले अपना जरा हाथ बढ़ा। हुजूर ने हाथ बढ़ा दिया। मैंने हाथ पे हाथ रख के कहा अल्लाह अकबर। मैंने कहा कमली वाले अब भी तेरे दरबार से खाली चला जाऊंगा तो दुनिया को जाके कौन बताएगा? तो उसका चेहरा देख के आया जिसने अपने पराओं दुश्मनों को माफ कर दिया है। नबूवत की आंखों में आंसू थे। अहबार भी नस्बत भी रो रहे थे। क्या कमली वाले मैं इस बात की गवाही देता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं आज गवाही दे रहा हूँ खुदा के अलावा रब कोई नहीं, मोहम्मद तेरे अलावा रसूल कोई नहीं। जतोई के गयूर मुसलमानों, साहबा किराम के दीवानों, खत्मे नबूवत के चौकीदारों, अहले बैत के घराने की चौकीदारी करने वालों, ईमानदारी से बताओ मेरे अजीजों, आज मेरे अजीजों मुहर्रम की कितनी तारीख हो गई? लगता है 15 से ऊपर हो गई। ईमानदारी से बताओ हमने इस 10 मुहर्रमुल हराम में क्या खोया, क्या पाया, क्या सीखा? क्या किसी को सिद्दीक की सदाकत समझ आई? एक एक घंटा खतीब सिद्दीक पे बोल के गया, 2-2 घंटे शान उमर पे जलसा हुआ, 4-4 घंटे मेरे अजीजों जलसे हुए। कोई बोला अल्लाह अकबर, उमर खुदा तेरे पे करोड़ों रहमतें फरमाए, रोजा अनवर पर जो रहमतें बरस रही हैं अल्लाह वो साया मेरे उमर पर, मेरे सिद्दीक पर, नबी के कदमों के तुफैल अता फरमाए। अल्लाह की कसम नहीं यकीन आता, रोजे में जाके देख लो माँ की गोद में औलाद इतने सुकून से नहीं सो रही जितना मोहम्मद के रोजे में अबू बकर उमर आराम कर रहा है। मेरे अजीजों जनाब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है भाई ए अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रहमान, ये पर्दे में बात पूछ लेता, अगर तू सामने पूछ रहा है तो मैं मुझे बताना पड़ेगा। अल्लाह भला करे अब्दुल्ला की अम्मा का आज वो कपड़े धोना भूल गई, आज वो कपड़े धोना भूल गई। अब्दुर्रहमान कहने लगे देर से आने की और कपड़े धोने का आपस के अंदर क्या मुमासलत है, क्या वजह है? फरमाया उमर के पास ये एक ही कुर्ता है, 7 दिन उमर ये कुर्ता हंडाता है, फैसले भी करता है, सजदे भी करता है, बैतुल माल के ऊंट भी चराता है। 8वें दिन फजर की नमाज के बाद ये कुर्ता उतार कर अपनी बीवी को दे देता है। जुमे की नमाज से पहले ये खद्दर का मोटा कुर्ता मेरी बीवी धो के सुखा देती है। खुदा भला करे अब्दुल्ला की अम्मा का, पता नहीं आज क्यों कुर्ता धोना भूल गई। जब जुमे का वक्त आया उस वक्त उसने कुर्ता धोया। अब्दुर्रहमान यकीन नहीं आता, मेरे कंधे देख ले, मैं कुर्ते को नचोड़ के चटक के थक गया ताकि उमर का घर का भेद मदीने वालों के सामने ना आए। अल्लाह की कसम में ना खाना खाने में, अल्लाह की कसम मैंने आराम करने में, अल्लाह की कसम मैंने बीवी के पास बैठने में देर न की, बल्कि देर इसलिए होगी मेरा कुर्ता गीला था। अब्दुर्रहमान बिन औफ को सहाबा ने देखा, पहले तो उमर के साथ मिंबर के किनारे खड़े थे। जब जनाब उमर ने रोके ये दुखड़ा सुनाया, अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीने का ताजिर उमर के कदमों में बैठ के रोने लग गया और दोनों हाथ जनाब उमर की तरफ करके कहने लगे उमर खुदा के वास्ते माफ कर देना, हौज़े कौसर पर आमना के लाल के सामने मेरी जाके शिकायत न करना। रब्बुल आलमीन की कसम है, ए काली कमली वाले के गैरत वाले उमर, नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सैयदना उमर फारूक, गली
गली नगर नगर, गली गली नगर नगर गैरत नारे तकबीर। गैरत दिखाया करो, गैरत दिखाया करो। अपनी गैरत की बारी है, जो मर्जी कर लो। मोहम्मद के यारों की गैरत की बारी है तो गैरत दिखाया करो। मेरे प्यारो, खुदा की कसम, ये उमर कौन है, ये अबू बकर कौन है, ये उस्मान कौन है, ये अली कौन है, ये मुआविया कौन है, ये अबू सुफियान कौन है, ये इकरमा कौन है, ये फातिमा कौन है, ये खदीजा कौन है, ये आयशा कौन है, ये सकीना कौन है, ये उम्मे सलमा कौन है। तो अर्के गुलाब से कुल्ली कर, फिर भी इनके नाम की बेअदबी हो जाएगी। रब्बुल आलमीन की कसम है, इन नामों का जिक्र तो कभी परवरदिगार आलम के दरबार में आया, कभी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मजार में आया है। अल्लाह अकबर। ये तो इतने बाबरकत लोग थे, ये तो इतने नामों वाले, इज्जत वाले लोग थे कि जिब्राइल भी इनके दरवाजे पे कुंडी बजा के आया करता था। मेरे अजीजों, ठीक है, मेरा ये मैटर कोई नहीं कि चादरें रुल गई, मेरा ये मैटर कोई नहीं कि दुपट्टे उतर गए, लेकिन कम से कम 1400 साल के बाद तुझे तो एहसास करना चाहिए था। तू चार दीवारी के अंदर कपड़े उतार देता, तू चार दीवारी के अंदर चादरें उतार देता। तुझे जरूरत क्या थी? जतोई के चौकों में नाम ले लेकर इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। खुदाए पाक की कसम, लोगों ने किस हालत के अंदर इनका नाम लिया। वो कोई रोए ना रोए, लेकिन इनके जब नाम पे धब्बा लगा, मोहम्मद की फातिमा के चाचे पे उंगली उठी, मोहम्मद की फातिमा के मामे पे उंगली उठी। तुझे एहसास हो या ना हो, लेकिन करबला वालों की आंखों में आंसू आ गया है। खुदा के वास्ते आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, और मेरे अजीजों, यारी भी किसी अच्छे बंदे से लगाओ। उससे क्या यारी लगानी? जो मोहम्मद के यारों को नहीं जानता, उसे अपनी गैरत, अपनी इज्जत का क्या पता होगा? उससे क्या यारी लगानी? जो फातिमा के पर्दे का हया नहीं करता, तेरी धी के पर्दे का क्या करेगा? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सुनाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अब्दुर्रहमान हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उमर, खुदा के वास्ते हुजूर के कान में हमारी शिकायत ना कर देना, हमने तो ये बतलाना था, हमने मिंबर पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि मोहम्मद का उमर मशरिक मगरिब में रहने वालों को बताना था। अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़े हो गए, हाथ पकड़ के कहने लगे, उमर, जिंदगी ने वफा की या बेवफाई की, कोई पता नहीं, पहले तेरा नंबर लग जाए या पहले मेरा नंबर लग जाए। उमर, वादा कर रहा हूँ, अगर तेरे से पहले चला गया तो आमना के लाल को जाके बताऊंगा, इस उमर को तो हमारे में छोड़ के आया। धरती के ऊपर फैसला करता है, खुदा की कसम, वही फैसला हमें कुरान की आयतों में नजर आ जाता। इनके गिले झोली फैला फैला के जतोई के गयूर मुसलमानों, दुआ करो। हम सुबह कहीं शाम कहीं होते हैं, हम हर जगह दुआ करवाएंगे। अल्लाह करे जो बिल पास हुआ इस पर अमल दरामद भी हो जाए। लेकिन मेरे अजीज, हम शोखियां मारते रहे, हम दाड़े मारते रहे, हम नारे लगाते रहे। पूरी दुनिया का कुफर इस वक्त पाकिस्तान की असम्बलियों को, पार्लियामेंट के इस बिल को घूर के देख रहे हैं, ये क्या हो गया? अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया के कुफर की कोशिश होगी, पूरी दुनिया की राफजियत की कोशिश होगी, साहबा के दुश्मनों की कोशिश होगी। अल्लाह अकबर कि किसी तरह इस बिल को खत्म करवाया जाए। लोगों सजदों में पढ़ पढ़ के दुआ करना, मदरसे के तालिब इल्मों से नवाफिल पढ़ाना, धियो बेटियों आयत करीमा पढ़ पढ़ के इस बिल के तहफ्फुज के लिए दुआ करना। अल्लाह की कसम, कोई फातिमा के खिलाफ बोलेगा, सुन्नी कौम का बच्चा फातिमा के पर्दे इज्जत का दिफा करेगा, अहलुल बैत के खिलाफ बोलेगा, दिफा करेगा। हुसैन भी हमारा है, अबू बकर भी हमारा है, अली भी हमारा है, हसन भी हमारा, शब्बीर भी हमारा, बदर वाले भी हमारे, औद वाले भी हमारे, करबला वाले भी हमारे। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, मकाम सहाबा, अजमत सहाबा, शान अहले बैत, शान अहले बैत, करबला का हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, शान अहले बैत। थके तो नहीं, थोड़ा सा और सुना दूं, टाइम तो नहीं खत्म हुआ। बोलो बोलो, चलूं? हाँ भाई, 5-7 मिनट ले लूं भाई। तू तो नहीं ज्यादा पैसे मांगेगा कि 12 बजे तक कैसी 2 बुझा देते हैं। अल्लाह करे माफी कर दे, तू गरीब से लोग हैं बेचारे, कोई बात नहीं। अल्लाह गल मुक गई। और भी कोई खतीब है? हाँ, अब समझा जो तुमने देसी यखनियां मुझे पिलाई। कौन? उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। सुना दो जोरी शेदा उमर पर, फिर नारा तो तुम्हारा बड़ा हल्का था, मैं लगा नारा तकबीर। सुभान अल्लाह।
پیچھے والے بھی کونے والے نعرہ تکبیر تاج و تخت میں نبوت شان صحابہ شان قرآن شان اہل بیت ملک پاکستان افواج پاکستان افواج پاکستان ملک پاکستان نعرہ تکبیر اللہ اکبر کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی گھر جائیں گے تو انشاءاللہ خیری جاؤ گھر جائیں گے اللہ اکبر کوئی کہے گا مولوی نے چھکے چھڑا دیے کوئی کہے گا مولوی نے 4 بجا دیے اور کس کو روک سکتا ہے کوئی کہے گا ہم نے تو صبح بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہے ہم نے تو صبح منڈی جانا ہے مولوی کو کیا وہ تو باللہ اللہ مدعا ہو کے سو رہا ہوگا ہمیں سونے دیتے ہو ابھی تو بھائی کے گھر روٹی بھی انشاءاللہ تمہاری بھی ماش ہو وہ بڑھ کے دیکھو اللہ کرے وہ دیکھنا وہ 10 کلو خون بڑھے گا انشاءاللہ تعالی آگے چاول وہ آگے جن کا انتظار تھا اللہ کھائیں گے دونوں ہاتھوں سے کھائیں گے اللہ جو لو کرو اور جتوئی کے علی پور کے مظفر گڑھ کے ڈیرے غازی خان کی پلاؤ تو ویسے ہی بڑی مشہور ہے جو کھاتا ہے وہ سو ہی جاتا ہے بڑی مشہور سبھی صاحب بھی پیچھے بیٹھے انہیں بھی کبھی موقع دینا انشاءاللہ تعالی ابھی ہم گھر جائیں گے ٹھنڈا پانی پلا موقع کے لیے آ گیا اللہ اکبر صبح ہی آ جاتا 2 تو بج گئے یہ گھر کے اندر جو تم نے جانویں اٹھا رکھی ہیں جب تک تمہاری جان نہیں لے گی دن شام کے دیرے میں پوری جتوئی پر جا کے تم دودھ کی بوتلیں پلاتے ہو تھک گئی ہے نمانی ہے غریب ہے غریب دی بالڑی ہے تجھے ماں نظر نہیں آتی تجھے بہن نظر نہیں آتی میں نہیں کہتا بیوی کو حق نہ دے خدا کی قسم بے شک اس کے پیر دھو کے پی لیکن پھر بھی راضی کوئی نہیں ہونی ماں کے لیے میرے عزیزو کھٹا آم بھی لے جاؤ خدا کی قسم پھر بھی وہ جھولیاں اٹھا کے دعا لیکن نہ غلطی ان کی نہ غلطی تمہاری جس راستے پہ چلے وہ راستہ ہی نظر انداز تھا وہ راستہ ہی ایسا تھا جس راستے پہ کئیوں کی نظر لگی ہوئی تھی ہم نے نسل کو بھی اس راستے کے اوپر ڈال دیا یہ گھر کے اندر انشاءاللہ تعالی صبح اٹھے گی 9 بجے جو کہے گی دل نہیں کر رہا جب اپنی بہن کو کہ چائے بنا کے دے دے لے بازار سے بریانی کی تھیلی برتن دھونے کے لیے بھی اس کے پاس آئے گی روٹیاں پکانے والی بھی آئے گی مشین لگانے والی بھی آئے گی استری لگا کرنے والی بھی آئے گی لیکن شام کو یہ سر باندھ کے لیٹی ہوگی بہت تھک گئی ہوں ہاں اونگیاں بونگیاں مار کے گیبتے چگلیاں کر کے ساس کو گالیاں دے کے تھک گئی ہوں تجھے بھی اماں کی کھانسی یاد نہیں آتی بیوی کا ڈپریشن یاد آ جاتا ہے تو بھی کہتا پیزا منگا لوں چپڑ دونوں بیٹھ کے کھا رہے ہیں اماں کمرے میں اللہ اکبر بغیر پنکھے کے سو رہی ہے کہتا اچھا تھک گئی ہم نے اپنے بڑوں سے سنا 2 دن بھوکی رہے انشاءاللہ سے ٹھیک ہو جائے گی تے بھی آرام کر کروٹ لے کے میں بھی آرام کرتا ہوں سو جا پڑ جائے لیکن کیا کریں ہم سونے سنکھے جناب محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے امتی ہیں ہمارے نبی نے میرے عزیزوں مزاج کچھ اور بنا دیا ہے ہمارے نبی نے میرے عزیزوں ستانے والا مزاج نہیں بنایا بلکہ معاف کرنے والا مزاج بنایا ہے جناب عمر رضی اللہ تعالی بھی میں گھر جائیں گے اور گھر جا کے نبی کہانیاں شروع ہو جائیں گی نبی تماشے شروع ہو جائیں گے اللہ اکبر صبح اگر 10 بجے غلطی سے سوتے رہے تو گھر کے اندر طوفان بدتمیزی ہو جائے گا اللہ اکبر یہ عورت تیری نسل کو بچائے گی معاف کرنا میری بیٹی معاف کرنا میری امی معاف کرنا میری دھی میں ہر جگہ بیویوں کے بچیوں کے عورتوں کے حقوق بیان کرتا ہوں لیکن مردوں کو کیوں زیادہ فالج ہوتا ہے مردوں کو کیوں زیادہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یہ 40 سال کے اندر جنازے کے کھٹڑے کے اوپر کیوں جاتا ہے خدا کے واسطے سے پریشانی کے انجیکشن نہ لگایا کر میں تجھے بتاتا ہوں جو چیز ان سے مانگتی ہے وہ چیزیں تو اللہ دیتا ہے اللہ اکبر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آ گئے اور گھر کے کونے میں بیٹھ کے بڑے حساس انداز میں سوچنے لگ گئے بیوی کہنے لگی عمر خدا خیر کرے کسی نے تجھے گالی دی کہ نہیں کسی نے تجھے برا کہہ دیا کہ نہیں عمر پھر بتا کیا بات ہے کہ اب میں مسجد نبوی سے آج نکلا تھا نبی کی مسجد سے حضور کے روزے پر سلام کر کے نکلا تھا میں گھر کی طرف آیا ہر ایک نے مجھے دیکھ کے کہا واہ عمر یہ کوئی آج کا نعرہ نہیں ہے تو 1400 سال پہلے کا نعرہ ہے بکریوں نے دیکھ کے کہا تھا واہ عمر شیروں نے دیکھ کے کہا تھا واہ عمر بکریاں شیر تو دور کی بات
بات ہے شیطان نے بھی دیکھ کے کہا تھا واہ عمر۔ اگر آج میرے عزیزوں جنگوی کا فرزند روحانی بیٹا واہ عمر کہہ دے تو کسی کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کہو نا ذرا واہ عمر، واہ عمر، واہ عمر، واہ حسین بھی کہہ دو، واہ حسین، واہ عمر، واہ حسین، واہ عمر، واہ عمر، دو ہاتھ کھڑے کر کے واہ عمر، واہ عمر، واہ حسین، واہ عمر، واہ حسین، کیونکہ وہ عمر بھی ہماری آنکھوں کا تارا، ہمارے سر کا تاج ہے، حسین بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ زور سے کہو بے شک۔ یہ آپ کے نوجوان کہتے ہیں در والے گھر والے، ہمارے لیے تو دونوں ہی سر والے ہیں، کہہ دو الحمدللہ۔ آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے ہر ایک نے دیکھ کے واہ عمر کا، کوئی کہہ رہا تھا عمر تیرے انصاف کا کیا کہنا، تو نے بکری شیر کو ایک جگہ پانی پلا دیا، کوئی کہہ رہا تھا عمر تیرے انصاف کا کیا کہنا، تو نے سوکھے ہوئے دریا کو خط لکھ کے چلا دیا، عمر تیرے انصاف کا کیا کہنا، تو نے زمین پہ درہ مار کر اندر نگلا ہوا تیل باہر نکال دیا، عمر تیرے انصاف کا کیا کہنا، تو نے اشاروں سے ہواؤں کے رخوں کو بدل کے رکھ دیا، عمر تیرا کیا کہنا، وہ جانوروں کے راستوں کے گڑے بھی بھر دیے کہ جہاں جانور کا پیر نہ پھنسے، پاؤں کو ضرب نہ آ جائے، عمر تیرا کیا کہنا۔ عمر فرماتے جب میں گھر میں آیا تو یہ چیتھڑوں والا لباس پہنا دیکھا، سوکھی روٹی کا چنگیر اٹھاتا دیکھا، بغیر سالن کے برتن اٹھاتے دیکھے، اللہ اکبر، میرے دل میں خیال آیا عمر دنیا کہتی ہے تو نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا، بتا عمر اپنے ضمیر سے پوچھ، اپنی بیوی سے پوچھ میں نے تیرا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ حضرت عمر کی بیوی کے کان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر پوچھ دوبارہ، کیا پوچھتا ہے؟ کہ میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا، بتا تیرا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ بیوی کہنے لگی مسکرا کے عمر ناراض تو نہیں ہوگا، بتا تیرے ڈر سے بتاؤں یا رب کے ڈر سے بتاؤ؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں رونی ہی آ گئی، فرمایا رب کے ڈر سے بتلا۔ کہ عمر پھر ناراض نہ ہونا، تو نے جانوروں کا انسانوں کا حق ادا کیا، میرا تو نے حق ادا کوئی نہیں کیا۔ عمر کہو یہ کیا کہہ دیا؟ بیگم میرے پاس اپنے لیے جوتا کوئی نہیں، میں تیرے لیے بہترین جوتے کہاں سے لاؤں؟ گھر والی نہیں واقع بولی کہ خود 17 پیوند والا لباس پہنتا ہوں، تیرے لیے ریشم کے جوڑے کہاں سے لے کے آؤں؟ بیوی نہیں ہوں سنا، خود میں اینٹ کا سرانہ بنا کر سوتا ہوں، تیرے لیے ریشم کے بسترے کہاں سے لاؤں؟ خود جوں کی بغیر چھنے ہوئے آٹے کی کئی دن کی روٹی پانی میں ڈبو کے کھاتا ہوں، تیرے لیے زیتون کا پکا کہاں سے لاؤں؟ خود میں نے اس مکان میں زندگی گزار دی کہ جو اتنے پیسے نہیں کہ چھت کی لپائی کر سکوں، بارش میں میرا ویڑا گیلا ہو جاتا ہے، تیرے لیے محل کہاں سے لاؤں؟ حضرت عمر کی بیوی ہنسنے لگی، کہنے لگے عمر یہ جو عورتیں اپنے شوہر سے ان چیزوں کا تقاضا کرتی ہیں وہ بے وقوف ہوا کرتی ہیں، یہ چیزیں شوہر نہیں دیتا، یہ چیزیں تو خدا دیا کرتا ہے، سکون تو خدا دیتا ہے، اولاد تو خدا دیتا ہے۔ خدا پاک کی قسم جتوئی کے غیور مسلمانوں، آج شہادت حضرت عمر فاروق اور حسین میں آنے والوں، خدا پاک کی قسم جن کو اولاد کوئی نہیں، جنہوں نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کا اپنی بیوی کو تانا دیا، ماں باپ کو ساس سسر کی نیندیں جنہوں نے حرام کر دی، آج میرے عزیزوں اس نظریے پر تمہیں فیصلہ ماننا پڑے گا کہ اولاد عورت نہیں دیتی، اولاد کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے۔ چاہے وہ اللہ اکبر نبیوں کی گھر والیوں کی گودوں کو اجاڑ کر رکھ دے، وہ نہ دینے پر آئے تو 100 سال ابراہیم کو نہ دے، نہ دینے پر آئے بڑھاپے میں زکریا کو نہ دے، جب دینے پر آ جائے تو اللہ اکبر سفید بالوں والوں کو دے دے، جب دینے پر آ جائے میرے عزیزوں 86 سال مانگنے والے کو دے دے، نہ دینے پر آئے تو میرے عزیزوں اگر دینے پر آئے تو ہاجرہ کی گود میں اسماعیل دے دے، نہ دینے پہ آئے محمد کی عائشہ کی گود کو غیر آباد رکھے۔ ساری زندگی روتی چلی گئی، کملی والے اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر اشارے کر کے قبلے بدلوا دیتا ہے، کملی والے انگلی اٹھا کر چشمے نکلوا دیتا ہے، اشارے کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کروا دیتا ہے، ایک اشارہ جو چاند کے 2 ٹکڑوں کی طرف ہوا وہ انگلی کا اشارہ میری طرف ہو جائے، اگر آسمان کا چاند تیرے انگلی کا حیا
کر سکتا ہے تو عائشہ کی کوک بھی حیا کر سکتی ہے. فوراً نبوت نے اماں کا ہاتھ پکڑ کر آسمانوں پہ کر دیا. فرمایا عائشہ آج کے بعد میں محمد کی طرف اشارہ نہ کرنا, اولاد محمد نہیں دیتا, محمد کا خدا دیتا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں, یہ تو پاگل ہے یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے بعد, کالجوں میں پڑھنے کے بعد, یہ تو پاگل ہے جو اپنے شوہر سے تقاضا کرتی ہیں کہ تیرے گھر میں میں نے سکھ کا سانس نہیں لیا. سکھ میرے عزیزو شوہر نہیں دیتا, سکھ خدا دیتا ہے. عزت شوہر نہیں دیتا, عزت خدا دیتا ہے. بلکہ شوہر کا گلہ کرنے سے پہلے جھولیاں پھیلا پھیلا کے صلاۃ الحاجت پڑھ پڑھ کے سورہ یاسین, سورہ یوسف, سورہ ملک پڑھ پڑھ کر اللہ سے اپنی اور شوہر کی خیر کی دعا کرتی. کیا پتا تیرے جھوٹے زبان کی بول کا مول اللہ لگا دیتا, تجھے بھی آباد کرتا, تیرے گھرانے تیرے شوہر کو خوشحال کرتا. عمر کی بیوی کہنے لگی, عمر جو چیزیں تو مجھے گنوا رہا ہے یہ تو میں نے کبھی تیرے سے لینے کا سوچا ہی نہیں. پھر گھر کے اندر یہی جھگڑے ہوتے ہیں, اور بتا اس سے بڑا جھگڑا کیا ہے؟ کہ عمر میں بھی تو ایک عورت ذات ہوں, میرا بھی تو دل کرتا ہے تو مجھے وقت دے. عمر میرا بھی تو دل کرتا ہے ہم دونوں اکیلے بیٹھے, تو مجھے ہنسائے میں تجھے ہنساؤں, تو میرا جی ٹھنڈا کرے میں تیرا جی ٹھنڈا کروں. لیکن کیا کروں, جب تو صبح گھر سے نکلتا ہے یتیموں کے باڑے میں جھاڑو دے رہا ہوتا ہے, جب تو صبح گھر سے نکلتا ہے غریبوں کے گھروں میں پانی بھر رہا ہوتا ہے, جب تو صبح گھر سے نکلتا ہے بیت المال کے بکھرے ہوئے اونٹوں کو پکڑ پکڑ کے لاتا ہے. عمر تیری حالت کو دیکھ کر میرا دل رونے لگ جاتا ہے. میں ہاتھ اٹھا کر تیرے لیے دعا کرتی ہوں, اللہ نبی کی عمر پر رحم فرما دے. عمر جب تو گھر آتا ہے پیٹ میں روٹی کوئی نہیں, پیر میں جوتی کوئی نہیں, سر پہ ٹوپی کوئی نہیں. عمر تو ہوتا ہے مسلح ہوتا ہے اور تیرا خدا ہوتا ہے. عمر جب تو ہاتھ اٹھا کے بچوں کی طرح بلک بلک کے روتا ہے, اے اللہ محمد کی عمر پر رحم کر دے. عمر تیری حالت کو دیکھ کر میرے سارے ارمان ہی ختم ہو جاتے ہیں. عمر تو آگے بیٹھ کے دعا کرتا ہے, میں تیرے پیچھے بیٹھ کے اللہ کے آگے تیرے لیے رونے لگ جاتی ہوں. عمر مجھے پتہ ہی نہیں چلتا دوپہر کس وقت ہو جاتی ہے, عمر مجھے پتہ ہی لگتا صبح کس وقت ہو جاتی ہے, عمر مجھے پتہ ہی لگتا مسجد نبوی سے اذان کس وقت آنے لگ جاتی ہے. حضرت عمر نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا, کہ اچھا میں تو یہ سمجھا تھا تو یہ سمجھی اللہ کی بندی دنیا میں ہی لین دین کر لے, دنیا میں ہی رفع دفع کر لے, دنیا میں ایک دوسرے کو معاف کر دے, معافی لے لے. کہنے لگے عمر یہ تو نے سیان پت کی بات کی, ٹھیک ہے میں اپنے حقوق تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن تو بھی میرے سے ایک وعدہ کر لے. جناب عمر کہنے لگے بی بی بتا کیا وعدہ کرو. اپنا بازو یوں کر کے آگے کر دیا, کہ عمر اس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں کی انگلیوں میں تھما دے, اور جب تک وعدہ نہ کرے میں تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی. عمر کیا وعدہ؟ کہ تو نے سنا یا نہیں سنا؟ میں نے ان کانوں سے کملی والے کی زبان سے کئی مرتبہ سنا, میں ابو بکر عمر, میں ابو بکر عمر, غار میں ابو بکر عمر, مزار میں ابو بکر عمر, پہاڑ پہ میں ابو بکر عمر, حوض کوثر پہ میں ابو بکر عمر, جنت میں ابو بکر عمر. عمر نہ ابو بکر کے جنت میں جانے میں شک ہے نہ تیرے جانے میں شک ہے, لیکن مجھے اپنا پتہ کوئی نہیں. عمر اگر چاہتا ہے کہ اپنے سارے حقوق معاف کر دوں تو تجھے وعدہ کرنا پڑے گا. عمر وعدہ کر, تو اکیلا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ آسمانوں کی طرف اٹھ گئی, اللہ کے آگے رونے لگے, اللہ اگر تیرا نبی نہ کہتا تو مجھے اپنی بھی ذات پہ اعتبار کوئی نہیں, لیکن اللہ یہ میری بیوی عمر کے سارے اپنے حق عمر کو معاف کر رہی ہے. اللہ جو چیز عمر کے بس میں نہیں تیرے تو اختیار میں ہے, اللہ عمر پہ رحم کر دینا, اللہ عمر پہ رحم کر دینا, عمر سے وعدہ کر لینا. اللہ تو میرے سے وعدہ کر, میں بیوی سے وعدہ کرو. عمر بچوں کی طرح رویا, روتے روتے ہنسنے لگا, اپنی بیوی کا ہاتھ تھام لیا, کہ مسکرا کے دکھا, کہ کیا ہوا, کہ وعدہ ہو گیا, انشاءاللہ میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا, حضور کے ساتھ تیرا ہاتھ بھی تھام کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. اللہ اکبر. میرے عزیزو یہ وہ محمد کی آنکھوں کے ستارے, یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. خدا پاک کی قسم جن کے بارے میں فرما دیا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تمہیں چاہیے کوئی کہ میں ایمان کیسا لے کے آؤں, میں مسلمان کیسا بناؤں, اسے کتابوں کا لٹریچر نہیں دینا, اسے جلسے کر کر کے نہیں سنانا. صدیق کو سامنے کر دو, عمر کو سامنے کر دو, عثمان علی محمد کے معاویہ کو سامنے کر دو, سارے صحابہ
دنیا کو سامنے کر دو. خدا پاک کی قسم کردار دکھانا تمہارا کام ہے. اسلام کی دولت سے دلوں کی پیاس بجھا دینا خدا کا کام ہے. میرے عزیزو اس وقت تقریر کا آخری وقت ہے. بس آج میں یہاں سے فیصلہ کر کے اٹھے. خدا کی قسم صرف صدیق کے نام کو پرچار نہیں کرنا, صدیق کے کردار کو بھی پرچار کرنا ہے. کوئی انشاءاللہ ہر گھر کے اندر صرف نام کی فاطمہ نہ ہو, کردار کی فاطمہ ہو. اللہ اکبر. ہر گھر کے اندر صرف نام کی عائشہ نہ ہو, سورت سیرت کی بھی عائشہ ہو. کوئی انشاءاللہ ہر گھر کے اندر نام کی خدیجہ نہ ہو, سورت سیرت کی خدیجہ ہو. میری سورت سے, میری سیرت سے, اللہ اکبر, میرے کردار سے, میری گفتار سے, میرے بولنے سے, میرے لینے سے, میرے دینے سے, میرے کھانے پینے سے, میرے اوڑھنے پہننے سے خدا پاک کی قسم مدینے والے کی بھی خوشبو آئے, مدینے کے یار, مدینے والے کے یاروں کی بھی خوشبو آئے. ایسا جدوئی کے اندر میرے عزیزوں اپنے کردار کو اپنا لے. چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے. میرے عزیزوں کردار دیکھو تو آمنہ کا لال یاد آ جائے. میرے عزیزوں کیا خیال ہے, ایسا بننے کی کوشش کرو گے سارے کے سارے؟ تو پھر جلدی کر لو میرے عزیزو, رات کے 1:45 بجنے, توبہ کر لو. رحمت کے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. توبہ کیسے کرنی ہے؟ نہا دو کے کپڑے پہن کے, خوشبوئیں لگا کے, ٹوپیاں پہن کے. فرمایا جس حالت کے اندر ہے, موت کی آخری سانسوں میں ہے, گناہوں کے رستے پہ جاتے جاتے توبہ کر لے. مسجد کی طرف جاتے جاتے توبہ کر لے. لیٹے کر لے, سوتے کر لے, کھاتے پیتے جیسے کر لے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. یاروں موقع اچھا ہے صحابہ کے وفاداروں کی, صحابہ کے پروانوں کی, صحابہ کے حبداروں کی, ختم نبوت کے چوکیداروں کی, قرآن کے عاشقوں کی, اسلام کے محبان کی, دینی مدارس قرآن سے تعلق رکھنے والوں کی محفل ہے. تو میرے عزیزو اس محفل کی نسبت قرآن کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, آقا کے غلام کے ساتھ, مصطفیٰ کے ساتھ, اہل البیت کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ, احد کے ساتھ, بدر کے ساتھ, طائف کی گلیوں کے ساتھ, میرے عزیزو کربلا کی شہادت کے ساتھ اتنی نسبتوں کا نور لے کے بیٹھے ہو. تو کیا خیال ہے آج اللہ کے دربار میں اپنے گناہ کو معاف کروا کر, اپنے نام اعمال کو گناہوں سے صاف کروا کر اللہ کے دربار میں توبہ نہ کر لے؟ تو میرے ساتھ سارے مل کے پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب پڑھو, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب میرے ساتھ مل کے کہو, یا اللہ میری توبہ کفر سے, بولو کفر سے, شرک سے, زنا سے, سود سے, چوری سے, بدکاری سے, ریاکاری سے, بد اخلاقی سے, بدعمالی سے, بے حیائی سے, دکھلاوے کی عبادت سے, رشتے ناتے توڑنے سے. اللہ اکبر. اللہ سارے گناہوں سے کہو, اللہ سارے گناہوں سے. 3 مرتبہ کہو, یا اللہ میری توبہ. پھر کہو, یا اللہ میری توبہ. پھر کہو, یا اللہ میری توبہ. رب العالمین کی قسم ہے اگر سچے دل سے معافی مانگی تو اس نے بھی اپنی رحمتوں کے صدقے آپ کو مجھے معاف فرما دیا ہے. اب نیت کرو مسجدوں کو آباد کریں گے. کہو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے. مزدور بھی کرے گا, دکاندار بھی کرے گا, حاکم بھی کرے گا, محکوم بھی کرے گا. کہو انشاءاللہ اپنے گھر میں بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی کروائیں گے. رمضان کے روزے زکوٰۃ ادا کریں گے مخلوق کی خدمت کے لیے. کہاں ہے؟ اچھا ٹھیک. مسجد کو آباد کریں گے. کہو انشاءاللہ زور سے. مطلب سمجھ گئے؟ کان میں مولوی صاحب نے کچھ کہہ دیا, ہماری انشاءاللہ ہی ڈھیلی پڑ گئی. سمجھدار لوگ ماشاءاللہ. میں تو سمجھا تھا یہ جلسہ چندے کے علاوہ خالی ہوگا, لیکن نہیں. اگر ہمارے کہنے سے, ہماری ولولہ انگیزی سے, ہمارے جذبے کے ساتھ, ہوش سے ہم نے کوئی بات حکومت کے خلاف, کوئی بات کسی فرقے کے خلاف نہیں کی. اگر صداقت کا پرچار کرنا کسی کے خلاف ہے تو میرے عزیزو یہ سمجھنے والے کو سمجھنا پڑے گا. ہم نے تو کسی کے خلاف بات کوئی نہ کی. ہم نے کردار صحابہ کو عام کیا, عام کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. نہیں آواز زور سے نہیں آئی. کہو انشاءاللہ, کہو انشاءاللہ, زور سے کہو انشاءاللہ, اور زور سے کہو انشاءاللہ. صدیق کی صداقت کا سورج چمکتا رہے گا, عثمان کی عدالت, عثمان کی سخاوت کا, عمر کی عدالت کا, علی کی شجاعت کا, امیر معاویہ کی میں سیاست کا, حسین حسن کی شہادت کا سورج چمکتا رہے گا, چمکتا رہے گا, چمکتا رہے گا. دعا
دعا کرو حکومت آنے جانے کی باتیں کر رہی ہے دعا کرو اللہ عمر کا غلام دے دینا محمد کا فرما بردار دے دینا اللہ کوئی میر معاویہ کا غلام دے دینا کوئی حسن حسین کا کردار والا حکمران دے دینا جو ملک کے اندر نفاذ شریعت اور خلافت راشدہ کے نفاذ کو عام کر دے میں آپ زندہ باد کہیں گے میں 2 مرتبہ کہوں گا خلافت راشدہ حق چاریار خلافت راشدہ خلافت راشدہ خدا پاک کی قسم ہے اس خلافت راشدہ کے نظام میں وہ سبق بھی آ جائیں گے جو سبق زینب نے خیمے میں سنایا تھا حسین نے تلواروں کے سائے میں سنایا تھا کریں گے کوشش اب کھانا کھانے سے پہلے دعا کرنے سے پہلے آخری تشکیل ایک تشکیل یہ کہ اپنے دلوں کو گنوں سے صاف کرو